بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب رات گہری ہو جائے اور ہر طرف خاموشی چھا جائے، سنو، ایسے میں اپنے رب کو اپنا غم سنایا کرو۔ اس رب کو بتایا کرو آپ درد میں ہو، تکلیف میں ہو، آپ کی خواہشات، آپ کی ضروریات ادھوری رہ گئی ہیں۔ یقین جانیں، دنیا میں آپ کی بات اس رب سے زیادہ توجہ سے کوئی نہیں سنتا، اور رات کے وقت اللہ کو سنائے گئے دکھ اللہ کبھی باقی رہنے نہیں دیتا۔ رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کے ختم ہونے کا انتظار مت کریں۔ یاد رکھیں، یہ مصروفیات آخری سانس تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ ابھی اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے، تہجد کی نماز ادا کر لیجیے۔ کبھی کبھار دل پہ بہت غبار سا چھا جاتا ہے، غموں، اندیشوں، وہموں کا، اپنے فیصلوں کے غلط ہونے کا احساس دل کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن آپ غمگین نہ ہوں، بس یاد رکھیے، اگر آپ نے کوئی فیصلہ بس اللہ رب العزت کی خاطر کیا ہے، اگر آپ اپنے آپ کی ہی مزاحمت کے باوجود اس پہ ڈٹے رہے ہیں، کسی خوشی کو، کسی چاہ کو آپ نے اللہ رب العزت کے لیے چھوڑا ہے، تو آپ کا فیصلہ ذرا برابر بھی غلط نہیں۔ اللہ رب العزت بہت کریم ہے، وہ آپ کی خوشی، آپ کا سکون کئی گنا بڑھا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ بوجھ بڑھ جائے، رویا بھی نہ جائے تو کسی سے کہہ لیا کیجیے، کیونکہ تنہائی اور وحدانیت تو صرف خدا کو ہی جچتی ہے۔ واحد تو بس اللہ ہے۔ انسانوں میں ایک دوسرے کا احساس اسی لیے تو رکھا گیا ہے، انہیں ساتھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی سننے والا، کوئی سمجھنے والا، محسوس کرنے والا چاہیے، کسی کا کندھا درکار ہوتا ہے۔ کسی سے باتیں کر لیجیے جو آپ کو جج نہ کرے، بس آپ کو سمجھے۔ دل پہ کسی بوجھ کو حاوی نہ رہنے دیجیے۔ کسی سے کہہ لیجیے اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے ہیں، اور اگر آپ کو اس پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا مخلص شخص نہ درکار ہو جو آپ کی خاموشی کے پیچھے چھپی اذیت کو نہ سمجھ سکے، آپ کے دل کی وحشتوں کو اور بے چینیوں کو نہ سن سکے، تو پھر آپ چپکے سے اپنے رب کائنات سے راز و نیاز کر لیا کریں، تہجد پڑھ لیا کریں۔ بے شک یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اپنے بندے کو سننے کے لیے۔ بے شک وہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، لیکن وہ اپنے بندے کے منہ سے سننا پسند کرتا ہے، تاکہ وہ اپنا سارا غم و غبار اس کے در پر چھوڑ آئے، پھر وہ آپ کے اس ٹوٹے بکھرے وجود کو محبت سے سمیٹ لے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بس آپ اپنے کانچ سے دل کو شفافیت سے سنوار کر بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس وقت کے منتظر رہیں جو آپ کا ہوگا۔ انسان کا نصیب اسے خود تلاش لیتا ہے، بس انتظار کیجیے، نہ محبت کا دامن چھوڑیے، نہ اخلاص کا۔ ہم سب کو تو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کہیے، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیے، اے اللہ، آپ تو کہتے ہیں میں ہر چیز پر قادر ہوں، آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو میری مدد کر سکے۔ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو، میری ساری چاہتیں، ساری خواہشات، سارے خواب آپ کے کن کے محتاج ہیں۔ اے میرے اللہ، آپ کے در پر آئی بڑی امید سے ہوں۔ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو سب کچھ دے کر خوش ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں، جو جس چیز کی جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تہجد تک پہنچ جاتا ہے، اسے وہی ملتا ہے۔ اللہ میرے پیارے اللہ، میں نے بھی کوشش کی ہے، جستجو کی ہے، مجھے بھی دے دیں،
مجھے بھی عطا کر دیں۔ آپ میری اس آزمائش کو ختم کر دیں۔ اب تو سچ میں ہمت ختم ہوتی جا رہی ہے، وجود بالکل ہار سا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنوں گا۔ آپ دیکھیں میرے خالی ہاتھ، میرے دل کی تڑپ، میری فریاد کو۔ دیکھیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہوں۔ کیا آپ کو اچھا لگے گا مجھے خالی لوٹانا؟ تو میرے مالک اب کن فرما دیں میرے لیے، تو میرے مالک اب کن فرما دیں میرے لیے بھی کوئی سبب بنا دیں۔ میں منتظر ہوں آپ کی رحمت کی، آپ کے معجزے کی۔ مجھے یقین ہے میرے اللہ آپ پر، آپ تو ناممکن کو ممکن کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ میں تو بس آپ کے کن کی محتاج بندی ہوں۔ میرے اللہ مجھ پر رحم فرما دیں۔ جب اللہ رب العزت اپنے لیے اپنے بندے کی محبت اور تڑپ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے آزمائش کرتا ہے۔ اس آزمائش میں وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اسے مختلف ذریعوں سے مدد اور امید پہنچاتا رہتا ہے تاکہ اس کا بندہ تھک کر راستے میں ہی نہ رک جائے، مدد کی فریاد کرتے ہوئے مایوس ہی نہ ہو جائے۔ وہ اس کے سامنے ایسے ایسے معجزے اور کرامات کرتا ہے کہ اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ اور پختگی اور توکل کے ساتھ خوشی خوشی ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ میرے رب نے اس مشکل کے بعد آسانی بھی لکھ رکھی ہے۔ کیا ہی خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب خود خالق کائنات اپنی مخلوق کی محبت اور تڑپ دیکھنے کی چاہ رکھتا ہے، جب وہ اپنے کسی ایک بندے کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، جب وہ اسے تہجد کے سجدوں کی لذت سے آشنا کرتا ہے۔ جس نے اپنی روح اپنے بندوں میں پھونکی ہو، وہ پھر کیسے اپنے بندوں سے جدا ہو سکتا ہے؟ یہ ڈوبتی ابھرتی دھڑکنیں اور سانسوں کی روانی سب اسی کے خالق ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی کوئی ہستی ہے، اور تمہاری زندگی میں اب خوشیاں لکھی جا چکی ہیں۔ اب تمہارے لیے صبر کا نہیں، اجر کا وقت ہے۔ اب دنیا کی ہر شے تمہارے لیے ان کے معجزے کی تلاش میں ہے۔ اب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تمہیں اتنا عطا کیا جائے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تہجد کے وقت دعا کرنا، یہ وہ وقت ہے اور یہ وہ دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں کی جاتی۔ کسی انسان کو کوئی چیز شدت سے چاہیے اور وہ تہجد میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا نہیں مانگ رہا، مطلب وہ سچا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جسے تم ناممکن سمجھ کر بیٹھے ہو، اس سے تمہارا صرف ایک دعا کا فاصلہ ہی باقی ہو۔ وہ دعا جو تم نے تہجد میں مانگنی ہے، جسے تم اختتام سمجھ رہے ہو، وہیں سے خوشیوں کا آغاز لکھا ہو۔ جس دعا کی قبولیت میں دیری کو تم انکار سمجھ بیٹھے ہو، وہ صبر کے لمحات ہوں۔ پھر یہ نا امیدی کیسی، جو لیتا ہے وہ واپس دینے پر قدرت بھی تو رکھتا ہے۔ جو تمہارے دل میں خواہش کو رکھتا ہے وہ نصیب میں اسے لکھ بھی سکتا ہے۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ اپنا یقین پختہ رکھو اور حالات سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ وہ بڑا غنی ہے، وہ ہر خاص و عام کو نوازے جاتا ہے۔ گناہگار ہے یا پرہیزگار، سب اسی کے در کے فقیر ہیں۔ وہ اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے سدا کھلے رکھتا ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک، زندہ و جاوید ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، بس وہی یکتا ہے جسے نیند نہیں آتی۔ پھر وہ تمہارے معاملات سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رہتا ہی دل میں ہو، وہ اس دل کی بے چینی اور بے سکونی کی وجہ نہ جانے۔ جب سب بے خبر خواب نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، تب اس کا کوئی بندہ رو رو کر اشکوں کے انبار لگا دے، رو رو کر اپنی بے بسی کے قصے کہے، تب کون ہوتا ہے جو اسے سنتا ہے؟ تب کون ہمدرد میسر ہوتا ہے؟ تب کون اس کی تنہائی کا ساتھی ہوتا ہے؟ صرف ایک اللہ جو اس کے درد کی دوا بھی کرتا ہے اور اسے اپنی آغوش رحمت میں لے کر
سکون اور اطمینان بھی عطا کرتا ہے۔ وہ ساتھ رہتا ہے، وہ تو آپ کی محبتوں کا قدردان ہے۔ اسی سے محبت کرنا، وہی ساری محبتوں کا حقدار ہے۔